آج کی محفل بہت پہلے ہونی تھی، اس کی ڈیٹ تاریخ آگے چلتی گئی۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ جو ٹائم دیا تھا اس پر پھر کوئی معقول عذر اور مجبوری بن گئی، جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر آپ کی جامع مسجد کی انتظامیہ نے بڑی محبتوں کا اور شفقتوں کا سامنا کرتے ہوئے، ذرا نوازی فرماتے ہوئے انہوں نے کہا جی جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا اب محفل رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ورنہ تو خطیب مجھ سے بھی آواز میں یہاں موجود ہیں، انداز میں بھی مجھ سے آگے ہیں، حسن میں بھی مجھ سے آگے ہیں، تو میرا وہاں سے کوئی آنا کوئی فرض واجب ضروری نہیں تھا۔ اگر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو یہاں مفتی شکیل صاحب بھی بیان کر سکتے تھے، مفتی خادم صاحب بھی بیان کر سکتے تھے، مفتی طفیل صاحب کر سکتے تھے، مگر یہ ستوکی والے ساتھیوں کی محبت ہے کہ آپ نے معقول عذر کو قبول کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھا دیا، اور میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ آج میں ایک موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فکر حسین۔ ذرا محبت سے بولیں۔ اور اس کے ساتھ میرا دوسرا موضوع یہ ہے کہ اکابرین اہل سنت، ہمارے بڑوں کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ میری آج کی تقریر ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کے خلاف میں وہاں سے چلاؤں، صرف اور صرف فکر حسین کی محفل ہو، یزید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا محبت سے بولیں۔ اور آج اس پرفتن دور میں، پہلے یہ تھا کہ خارجی یزید کو امیر المومنین مانتے تھے اور رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور دو شہزادوں کی لڑائی کا کہا کرتے تھے۔ اب رافضی رفض لے کے ہمارے اوپر اتنا چڑھ دوڑے ہیں کہ اب ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو 1400 سال سے چلتا آیا ہے، اسے کھل کر عیاں کر کے ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ عقیدت ہے نا، اور عقیدت دا پیمانہ ہی کوئی نہیں، عقیدت دا پیمانہ کوئی نہیں۔ بعض لوگ عقیدت میں اتنے آگے گزر جاتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری صفوں میں، آپ کلپ سن سکتے ہیں، ہماری صفوں میں یہاں تک تقریریں ہو چکی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزت ملی وہ مولا علی کے والد کی طرف سے ملی، یہاں تک بیان ہو چکا۔ مگر یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کی بنیاد کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ جس بنیاد پر وہ اصل مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، اور مقام مصطفیٰ ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے۔
اصل ذات مصطفیٰ کی ہے. کس کی ہے بولیں؟ مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ کی ہے. مصطفیٰ کی وجہ سے صدیق اکبر کو صدیق ماننا ہے، حضرت عمر کی عدالت کو ماننا ہے، عثمان کی سخاوت کو ماننا ہے، مولا مرتضیٰ کی شجاعت کو ماننا ہے، اور حسنین کریمین آپ سے محبت اور عقیدت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ سے بھی عقیدت مصطفیٰ کے توسل اور وجہ سے ہے. آج اپنا اہل سنت کا عقیدہ بتانا ہے. عقیدہ بتانا ہے کہ عقیدہ ہے کیا، عقیدہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے. اور سنو سنیوں، اس وقت سنیوں پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. سنیوں جاگ جاؤ، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاگو سنیوں جاگو، آنکھیں کھولو، اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ. دیکھو اگر کوئی بھی تمہیں دنیا میں کسی بھی ہستی کو مصطفیٰ کی ذات سے بڑھ کر مانتا نظر آئے، چاہے وہ سید ہو، چاہے غیر سید ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مناظر ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، ہمیں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سب ہستیوں کے غلام ہیں، مگر مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان امام حسین علامہ فاروقی صاحب. توجہ سے سنیں حضرات، میں نے آیت پڑھی کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر حکم فرمایا، کل امر دا سیغہ ہے نا، اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا اے محبوب دے غلاموں، محبوب والے سچے غلام اس ویلے بنو گے جس ویلے ماں بھی مصطفیٰ تے قربان کرو گے، پیو بھی مصطفیٰ تے قربان کرو گے، اپنا تن من دن مصطفیٰ تے قربان کرو گے، اپنی اولاد مصطفیٰ تے قربان کرو گے، اور اپنیاں بھیڑا پرا بیوی بچے مال زر ہر شے جدوں مصطفیٰ تے قربان کر کے مٹا کے فنا کر کے مصطفیٰ نو منو گے، پھر سچے سنی کہلاؤ گے. ذرا کھل کے بولو یار. توجہ حضرات، امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب فاطمہ الزہرا، آپ دے لخت جگر نے، نور نظر نے. توجہ ہے، تو آڈے وچ کوئی نانا تے بیٹھا ہونا ہے، کوئی ہے جی جڑا نانا ہوئے جدے نواسے ہونا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ دوترے نال کنہ ایک پیار ہے جی. راواں اڑیکتے نے نانے نانیاں نانے کہ کدوں ساڑھے نواسے آنگے ساڑھیاں نواسیاں آنگیاں. جی تواڈی محبت دا یہ عالم ہے تے مصطفیٰ دی محبت دا عالم کی ہوئے گا. 1400 سال بعد 1400 سال بعد تواڈی محبت دی انتہا نہیں. ملک نثار صاحب کیمرے دے ذریعے دس دیو دنیا نو،
فاروقی کہہ رہا ہے آج کل دے نانے دی محبت دا مل کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، تے پھر حسین دے نانے دی محبت عالم کی ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ اج کل دے نانے دی اور نانی دی محبت ہے عالم ہے، تے پھر مصطفیٰ دی محبت دا عالم۔ ہن جڑا تھوڑا جا ماحول تانوں پسند ہے میں ادھر آنا۔ عزیزان گرامی توجہ فرماؤ، میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں، آؤ ذرا میں دساں نبی پاک نو امام علی مقام نال کلنا پیار ہوندا سی، حضرت امام حسن نال کلنا پیار ہوندا سی۔ عزیزان گرامی والضحیٰ دے چہرے والے نبی، واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والے نبی، علم نشرہ دے سینے والے نبی، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لجبال آقا امام الانبیاء، آپ سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ دے کر دن وچ 2 دفعہ تشریف لے آندے سن۔ کدے کدے میرے نبی دا دل کرنا، راتی بھی میرے نبی نے جناب سیدہ دے گھر تشریف لے آنا، فرمانا بیٹی سیدہ مینوں نواسیاں دی یاد آ گئی، میں آ گیا وا۔ کھل کے بولو ذرا، آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اٹھاؤ ابن اسیر دا مطالعہ کرو۔ ابن اسیر دے اندر روایت موجود ہے، لکھیا ہویا ہے میرے نبی امام الانبیاء نے جدو اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آنا، آپ نے جدو تشریف لے آنا رات نو حسین نو بھی کول سوانا، حسن نو بھی کول سوانا، ایک مونڈے تے حسین دوسرے مونڈے تے حسن ستا ہویا ہے۔ یہ سرکار دی محبت عالم ہے کہ حضور ہمیں آرام فرما رہے ہیں نا، ایک پاسے بازوں تے حسن دا سر رہے تے دوسرے پاسے کھل کے بولو تو آڑی محبت پتہ کی ہے؟ جدو بچہ روے تسی کہندے ہو اپنی دھی دا نام لیندے ہو، فلانی ہے منڈا رو پیا ہی دودھ لے کیا، تے جدو رات نو امام الانبیاء دے کول حسن حسین نے سونا، تے جدو آنکھ کھلنی حضور نے سمجھنا ہی نہ بچیاں نو دودھ دی ضرورت ہے، تے سیدہ فاطمہ نے پہلے اٹھ پینا، ابو جی میں لے آندیاں۔ سرکار نے فرمانا بیٹی نہیں، آج جے ستے ہی میرے کول نے تے دودھ بھی میں اٹھ کے آپ اپنے نواسے نو پلاواں گا۔ یار تواڈی سبحان اللہ تو صدقے، کھل کے بولو، میں راتی سفر کرنا ہے، مڑ کے واپس جانا ہے، کل 11 بجے پھر تقریر کرنی ہے، کم از کم اتنا تے چارج کرو پتہ لگے ستوں کی تسی آئی پورے پروگرام ہی جو ستوں کی نہیں، میں نے پتہ ہے ستوں کی، ذرا محبت نہ بولو سبحان، کھل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی نو اپنی آل نال بڑا ہی پیار ہے، میرے نبی امام الانبیاء آپ اپنے جناب کندیاں تے حسن و حسین نو اٹھا دینے، آپ سرکار نے جناب رخسار بھی چمے اور جناب ہونٹ بھی چمنے، زبان بھی چوسنی، حسن و حسین نال بڑا پیار کرنا، بڑی شان حسن دی بڑی شان حسین دی، پر اہل سنت دا عقیدہ ہے وے کہ حسین نو جڑی شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ نال، حسن نو جڑی عظمت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ نال، سیدہ طیبہ طاہرہ نو جڑا منصب تے مقام ملیا ہے اے بھی جناب نبی پاک دی وجہ نال ملیا ہے، پہلے حضور پھر بیٹی سیدہ وے پھر حسن و حسین نے۔ ایک عقیدہ کدہ ہے؟ کدہ جی بولو؟ اہل سنت دا۔ کدہ عقیدہ ہے؟ اہل سنت دا۔ اے عقیدہ اہل سنت دا، تے جڑے نا مال کسے پاسے تو مل جاوے تے ادھر دی گل وچ چک کے لے آون، جی یار چھڑ دیو اس کام نو، یار میری تقریر دا ستیہ ناس تسی کر دے، چھڑ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ توجہ کرو ذرا، بالکل غور نال سننا، اتھے آ کے ساڈا مال بھی حضور تے قربان، تن من دن ہر شے حضور تے قربان،
اور حضور دی ہر نسبت دے قربان. گل سمجھ آ گئی؟ حضور دی ہر نسبت تے قربان. تو نسبت تو اسی باہر ہو سکتے. جس دن جیڑا نسبت تو باہر چلا گیا وہ اہل سنت چوں خارج ہو گیا. اہل سنت چوں کھل کے بولو خارج ہو گیا. عزیزان گرامی، آؤ تواڈے سامنے ہن آقا حسین دا جڑا اسی آندے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اس حوالے نال چند گلاں نے اور بڑیاں باریکی دیاں گلاں. بعض ساڈے جڑے خطیب ہیں، کیونکہ ہن ایک قصور بھی تہاڈا ہے، ساڈا نہیں ہے، ایک قصور بھی تہاڈا ہے. تساں آج تک عالم اور جب مسجد کو بندہ آ جائے نا کسی مسیتے میں تہاڈا نام نہیں لے رہا، کسی جگہ تے ساڈے امام دی عزت ہونی چاہیے. ہر امام دیا جتیاں میں گل ہی پان واسطے تیار ہوں، مگر عالم اور غیر عالم ہی فرق ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ تو جدو مصلی رسول واسطے ایسا بندہ رکھنا ہے، امام رکھنا ہے، خطیب رکھنا ہے، اساں پرکھنا ہی نہیں یار نے کسی جگہ تے کوئی دین نو اپنا وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا. کوئی کسی دیا جتیاں نے چکیاں کہ نہیں دین پڑھنے واسطے. اساں بسے ویندے ہیں آواز کدی ہے، انداز کدا ہے. چاہے وہ سانو اتھو چکے تے گامے شاہ لے جائے، تے اتھو دل کرے ایران شاہ لے جائے، اتھو دل کرے تے پتہ نہیں کسی اور پاسے لے جائے. نہیں سمجھو گل. اور پھر اساں یہ آکھنا جی فلانے نے انج گل کر چھڈی، فلانے نے انج کر چھڈی، فلانے نے انج کر چھڈی. گلا کری جائے لیکن بنیاد پھر بھی ہلدی نہیں، کمزور نہیں ہوندی. کیوں کہ ساڈے اہل سنت دے عقیدے دی بنیاد تاریخ نہیں، ساڈے عقیدے دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عقیدہ اہل سنت و جماعت، عقیدہ اہل سنت و جماعت. ساڈا عقیدہ کی ہے جی بولو؟ ساڈے عقیدے دی بنیاد کدے نال ہے؟ جب تسی آندے ہو نا جی گل ہے دیوار واسطے جڑا مستری ہے وہ کہندا جی مولوی صاحب سیمنٹ ہونا ضروری ہے. مینوں ٹھیکداراں نے تے مستریاں نے بڑا وقت پایا ہے کہ ہن لینٹر ساڈا پورا ہویا. مینوں پتہ ہے وہ آندے مولوی صاحب اے شے بھی ضروری ہے، اے شے بھی ضروری، اے شے بھی ضروری، اے شے بھی ضروری. میں کیوں کدو جان چھڈو کہ خدا دے بندے ہو. نہیں سمجھے؟ شیواں ہی تو شے کدے یہ ضرورت ہے کدے. اسے واسطے اہل سنت دے عقیدے واسطے یاد رکھو، او سنیو اکھاں کھولو، اہل سنت کا عقیدہ تاریخ کا محتاج نہیں، چاہے وہ تبری ہو، ابن خلدون ہو، البدایہ والنہایہ ہو، ابن عساکر کی ہو، دمشقی ہو. ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. اور نے لوگ جنہ دے عقیدے دی بنیاد آواز آئی نہیں سمجھی. ساڑیاں آوازاں بولو نا یار. تے قرآن اور حدیث ساڈے عقیدے دی بنیاد ہے. ہن میں اتنے گل سمجھانا چاہتا. مفتی شکیل صاحب توجہ، طالب علم تو میں طالب علم بن گیا ہے. پوچھو اللہ دے قرآن کو، قرآن تو دس، اے قرآن تو دس. نبی پاک دی شان قرآن کہندا میرے اندر ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا.
جاگ جاگ سنی جاگ، ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ۔ میں نے کہا قرآن بتا صدیق اکبر کی شان تیرے اندر۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا اہل بیت کی شان یا مطلقاً صحابہ کی شان؟ قرآن کہتا ہے ہاں میرے اندر ہے، اہل بیت کی شان بھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن نے تے آل دی شان بھی بیان کر دیتی تے اصحاب دی شان بھی بیان کر دیتی۔ ذرا کھل کے بولو یار، مزہ نہیں یار، کدے سر نہ بھی سے یار، گلہ تے کم دی نا۔ ہاں جی یہ عقیدے تے بول رہے ہمیں۔ میں کیا قرآن دس، قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن اولیاء اللہ دی عظمت بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدو تسی تاریخ وچ وڑ جاؤ گے نا پھر فساد ہے، جے تسی قرآن والے پاسے آؤ گے نا قرآن تو انو نبی پاک دا بھی غلام بنا چھڑے گا، نبی پاک دے یاران دا بھی غلام بنا چھڑے گا، نبی دے گھر والیاں دا بھی غلام بنا چھڑے گا، اور نبی پاک دے سارے صحابہ دا غلام بنا چھڑے گا۔ نہیں سمجھو گا؟ پچھلے دن فلسطین دے ایک احتجاج ایک مناظر صاحب راول پنڈی، مناظر کہنا بھی گناہ ہے، انہوں نے عربی دے اندر تقریر کی تھی، عربی دے اندر وہ جڑی تقریر ہے نا عبارتاں والی، توجہ کرنا، میں کہو تیری پڑھن والی عبارت تو صدقے او پنڈی والے ہو تسی دے آندے سو ماں نے جمعہ نہیں اس ورگا، اوے اینو تے عراب دا بھی نہیں پتہ چلیا، جے تواڈے کول اے وی تے مان ہے تے پھر تواڈی عقل نو بھی، پھر تواڈی جرت نو بھی، پھر تواڈی سنجیدگی تے بھی حیران ہاں کہ واہ واہ اے جے رب کعبہ دی قسم ہے اہل سنت عقیدے دا امام احمد رضا بریلوی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ نے دسیا سنیوں اے راہ چلو گے اس راہ دے اندر بے ادب نہیں، گستاخ نہیں، فرما بردار ہی رہو گے، با ادب رہو گے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ توجہ حضرات، میں اللہ دے قرآن نو پوچھیا قرآن دس حسین دی شان کیے، قرآن دس نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں دی شان کیے۔ اللہ دا قرآن بولیا ہے، سنیو توجہ فرمایا جے، اللہ دا قرآن بولیا ہے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے اللہ دے قرآن نے شان بیان فرمائی، نبی پاک دے گھر والیاں دی شان بھی بیان فرمائی، نبی پاک دے صحابہ دی شان بھی بیان فرمائی۔ او سنیو توجہ فرمایا جے، ہن سانو اے پتہ چل گیا ساڈا قرآن گواہ ہے حسین بھی شانہ والا ہے، قرآن پیا دسدا ہے حسن بھی شانہ والا ہے، قرآن پیا دسدا ہے سیدہ بھی شانہ والیاں نے، قرآن پیا دسدا ہے مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار شانہ والے نے، قرآن پیا دسدا ہے نبی دے صحابہ بھی شانہ والے نے، قرآن پیا دسدا ہے نبی دی امت دے اولیاء بھی عظمت والے نے۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ فکر حسین،
میں بالکل تھکیا ہوا، سفر کر کے آ کے میں پہنچیا تھوڑی دیر تے علماء فرمان لگے جی چل ساڈے حکم تے عمل کر۔ میں کہ جی کی کراں؟ آکھن لگے جی اساں ٹائم دیتا ہے تے اس ٹائم تے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ میں کہ جی ٹھیک ہے۔ میں کہ مہمان آ کو خیال کرو، پہلے 3 دن تے مہمان دی مرضی تے چلنا چاہیے نا۔ ہاں جی نہیں سمجھ آئی؟ توجہ حضرات، غور کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو تقریراں سن سنا کے نا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تسی بہ جاؤ، تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ کس دا فیصلہ جی؟ جی بولو، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یؤذون اللہ ورسولہ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا ان کی دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ لعنتی ہیں آخرت دے اندر بھی۔ یار تانوں کو لعنت آری باری بھی بڑا آستہ بول دے ہو، محبت نہ بولو۔ اللہ اس تے رسول نو جڑا تکلیف پہنچاوے، اذیت دیوے، اللہ دا قرآن آندا ہے یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اس تے رسول نو اذیت دین والا جڑا ہے، لعنہم اللہ، اللہ دی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالیٰ دی دنیا تے ادھر تے بھی لعنت ہے اور آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ ہن ادھر تے تسی پکے ہو؟ ہاتھ چک کے بولو پھر لعنت۔ جیڑا اللہ اس تے رسول نو ایذا دے وے، تکلیف دے وے، اذیت دے وے، او دے تے اللہ دی یہی عقیدہ ہے اہل سنت دا۔ جی مفتی صاحب توجہ ہے، یہی تے عقیدہ ہے اہل سنت، یہی تے عقیدہ امام احمد رضا بریلوی دا، یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل دا، یہی عقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا، یہی عقیدہ میرے داتا علی اجمیری دا، یہی عقیدہ میرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دا۔ توجہ ہے؟ یہی عقیدہ میرے استاد محترم علامہ عبدالتواب صدیقی رحمت اللہ علیہ دا، یہی عقیدہ میرے استادوں دے والد گرامی علامہ عمر صاحب رحمت اللہ علیہ دا، یہی عقیدہ سنیاں دا ہے، اے سنیاں دی بنیاد ہے، جڑا اللہ نو اور اس دے رسول نو اذیت دے وے، او دے تے دنیا تے بھی لعنت ہے اور آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ ہن اگے سنو، یزید نے امام علی مقام اور انہاں دی اولاد نو جس قدر دکھ پہنچائے، اذیت دیتی، دکھ پہنچائے، اذیت دیتی، ادھے بارے سورہ محمد فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ امام احمد بن حنبل
محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ سے آپ کے بیٹے نے پوچھا یزید کے بارے میں، آپ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی اور آپ نے فرمایا اس پر لعنت بھیجنے میں کوئی شک ہے؟ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ عداوت کی، دشمنی رکھی، اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے اس سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے یزید پر لعنت کی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی آل کو اذیت دے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ ہے ذرا کھل کے بولو یار۔ اور پہلے حدیث پاک سنیں، علامہ ابن کثیر نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے اور انہوں جناب امام احمد نے بھی نقل فرمایا ہے۔ قال الامام احمد حدثنا انس بن حیاض حدثنا یزید بن خصیفہ عن عطاء بن یسار عن السائب بن خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جنوں نبی پاک نال پیار ہے، نبی پاک دی آل نال پیار ہے، مدینے شہر نال پیار ہے، او میں حدیث پڑھاں گا تے نال ہاتھ اٹھا کے لعنت کرے گا۔ توجہ فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخاف اہل المدینہ ظلما اخاف اللہ، جن نے مدینہ شہر نے اندر رہن والیاں نو خوف زدہ کیتا، انہاں نو پریشان کیتا، فرمایا اخاف اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ دی اودے تے لعنت ہے، فرشتیاں دی اودے تے لعنت ہے، سارے لوکاں دی اودے تے لعنت ہے۔ حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اور اس حدیث کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا۔ ایمان سے بتاؤ کہ یزید نے مدینے تے ظلم نہیں کیتا؟ بولو جی، کیا مسجد اذان 3 دن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، کتنا ظلم ہویا مدینے دی۔ یہ کتنے رافضی ٹولہ بھی کتنا ظالم ہے کہ پھر بھی صحابہ نال بغض ہے۔ جے مکہ والے صحابہ شہید ہوئے نا تے حسین دے مگر ہی ہوئے نا، تے جے مدینے والے صحابہ شہید ہوئے نا، اے بھی آقا حسین دی فکر تے حسین دے پیچھے، توجہ کرو ذرا، حسین دے پیچھے حسین دی فکر تے شہید ہوئے تے ظالم پھر صحابہ نو بکدا ہے۔ اور دلیل کنوں بناتا ہے؟ توجہ ہے، دلیل کنوں بناتا ہے؟ نسبت حسین نو، عظمت حسین نو، دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت رسولی مستغرق ہاں، اور ہٹ کرتا ہے نبی پاک دے صحابہ نو، پچھان سنی پچھان، جاگ سنی جاگ۔ اتنے میں اپنے امیر المجاہدین دی گل نہ سناؤ، ہائے ہائے، امیر المجاہدین فرماندے امت نو نبی پاک دے پیشاب دی حد تک رہنا چاہیے، امت دی اوقات یہی ہے بس۔ تو اپنے بڑیاں دے اٹھ کے تسی پھیتے لے کے انہوں نے ناپنا شروع کر دیتے، اے تھوڑی اوقات، اے امت تھوڑی جرت ویکھو، اوقات ویکھو، وہ اپنے گربانہ جھانکو۔ پیچھے پیچھے کے حضور نے درختوں نو اشارہ فرمایا، قریب آئے، پیشاب مبارک کیتا، تے صحابی جا کے لبن لگے، تے حضور نو پوچھتے آقا تسی پیشاب کیتا سی کدھر گیا؟ میں تے انہوں پی جانا سی، اس نیت نہ لایا۔ اے صحابہ دی عقیدت مولویوں، اتھے تک رہو،
رب کعبہ دی قسم ہے 1400 سال تو اہل سنت دا جڑا عقیدہ چلدا آ رہا ہے او دیاں جڑاں نو کھوکھلا نہ کرو. اہل سنت دا عقیدہ قرآن اور حدیث تو واضح ہے، 1400 سال تو چلدا آ رہا ہے. یار چھڑ دیں میں تقریر، بولو نا سبحان. کھول کے بولو. عزیزان گرامی توجہ فرماؤ. امام احمد بن حنبل دے صاحبزادے صالح بن احمد نے امام احمد سرکار دی بارگاہ سوال کیتا اور آپ نے سوال کی کیتا ان قوما ينسبون الى يزيد فقال يا بني هل يتولى يزيد احد يؤمن بالله ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه فقلت واين لعنه الله يزيد في كتابه فقال في قوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم فهل يكون فساد اعظم من هذا القتل. جناب محترم توجہ فرمایا جی. آپ نے پوچھا حضور یزید تے لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضور یزید دے بارے عقیدہ کی رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل سرکار نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا توجہ کرو، آپ نے فرمایا من لعنہ اللہ فی کتابہ، اللہ نے ایسے حکمرانہ تے قرآن دے اندر لعنت فرمائیے، وہ لعنت فرمائیے. فقلت وَأَيْنَ لَعْنَ اللَّهُ يَزِيدَ فِي كِتَابِهِ، اگر کتاب دے اندر او دے تے اللہ نے لعنت فرمائیے، فرمایا پھر او دی لعنت دے شک کاتا، پھر او تے نبی پاک دی آل دا دشمن ہے، او دے تے اللہ دی لعنت ہے. توجہ ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کفر دا فتویٰ دیتا، اور امام احمد دی اس روایت نو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی درج کیتا، اور اس نو علامہ محمود آلوسی نے بھی اس نو نقل فرمایا. یہ مطلب یہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دا عقیدہ ہے بے کہ یزید نے جڑا ظلم کیتا ہے نبی دی آل تے وہ لعنت مستحق. کھل کے بولو. اور پھر انہوں دا عقیدہ کیے کہ یزید نے ظلم کیتا نبی دی آل تے اور کروایا، اور جڑا ظلم کیتا تے کروایا فرمایا کسی بھی اہل سنت امام نے اپنے دل وچ او دے واسطے نرم گوشہ نہیں رکھیا. ہاں امام غزالی نے یزید تے کفر دا فتویٰ نہیں دیتا، لعنت بھی نہیں کی تھی، لیکن اس دا یہ مطلب نہیں انہاں دے دل وچ یزید دی محبت سی، انہاں دا تقوی سی. کئی فقہا کافراں تے لعنت شخصی دے قائل نہیں. مفتی صاحب تو جو ہے لعنت شخصی دے قائل نہیں. اور کئی فقہا اور امام غزالی اور دیگر اس واسطے یزید تے لعنت نہیں کرتے، آندے نے یزید دے گناہ گھٹ نہ ہو جان، کم نہ ہو جان، ورنہ جڑا کم نہ کیتا ہے میرے امام علی مقام اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماندے نے حد ہی کوئی نہیں جڑی ادھے تے جاری ہو. بالکل صاف آواز کرو
آج دی تقریر چسکے چسکے والی نہیں ہے، عقیدے دی بنیاد سمجھن والی ہے، تے بالکل صاف آواز ہوئے، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ہن توجہ کرو، اگلا حوالہ علامہ ابن کثیر، انہاں دا یزید دے بارے کے موقف ہے، سنو۔ علامہ ابن کثیر یزید دے بارے کی فرماندے ہیں وقد استدل بهذا الحدیث وامثاله من ذهب الى الترخیص فی لعنت یزید بن معاویہ وهو روایت عن احمد بن حنبل اختارها الخلال وابو بکر عبد العزیز القاضی ابو یعلا وابنه القاضی ابو الحسین وانتصر لذلك ابو الفرج بن الجوزی فی مصنف مفرد وجوز اللعنہ۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، اتھے امام ابن کثیر نے اس روایت نے نقل فرمایا اور امام احمد بن حنبل تو لے کے نقل فرمایا، امام ابن جوزی نے بھی انہوں نقل فرمایا، اور یزید پر لعنت بھیجنے نو امام ابن کثیر نے بھی ابن جوزی نے بھی جائز آکھیا ہے۔ بلکہ اس پاس والے بولو سبحان اللہ۔ مفتی شکیل صاحب والا محلہ آستہ بولدا پیا ہے، مفتی خادم صاحب والا محلہ تکڑا بولدا پیا ہے، میرے تے مفتی صاحب دے اگے سوائے کیمرہ مین تو شے ہی کوئی نہیں، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ مفتی شکیل صاحب توجہ کرنا ادھر، سبحان اللہ، توجہ حضرات۔ اب سنیں علامہ سعد الدین تفتزانی اہل سنت کی جو عقیدے کی بنیاد، جو کتاب مدارس میں علماء کو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد۔ کھل کے بولو یار، شرح عقائد۔ علامہ تفتزانی سے پوچھو کہ علامہ تفتزانی بتاؤ ہمیں یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ علامہ تفتزانی جواب دے رہے ہیں، میں پڑھن لگا، ذرا محبت نہ سن سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فَنَحْنُ لَا تَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَآوَانِهِ۔ پھر پڑھاں گا یا اللہ جڑا جڑا حسینی ہے بولے، جڑا حسینی ہے تے پتہ چل جاوے گا کہ میں بول دائے۔ فَنَحْنُ لَا تَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآوانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآوانہ۔ فرمایا یزید تے بھی اللہ دی لعنت ہوے اور اس دے یاراں تے بھی لعنت ہوے، او دے منن والیاں تے بھی علامہ تفتزانی فرماندے لعنت ہوے۔ یہ ہے عقیدے کی بنیاد، یہ ہے عقیدے کی بنیاد۔ توجہ ہے، وہ منڈے پیچھے سوتے تے نہیں ہو، عقیدہ فاروقی بتا کے جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل بھی لعنت بھیجتے تھے، اور جناب علامہ ابن کثیر بھی لعنت کے قائل ہیں، اور جناب علامہ ابن اسیر بھی لعنت کے قائل ہیں، اور جناب ابن جوزی بھی لعنت کے قائل ہیں، اور جناب علامہ تفتزانی بھی لعنت کے قائل ہیں۔ توجہ حضرات، غور کرو، اگلی گل سنو۔ ہن علامہ ابن کثیر کی آندن او گل بھی سنا دیاں۔ آپ فرماندن کہ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ آخَرُونَ وَصَنَّفُوا فِيهِ أَيْضًا لِأَلَّا يَجْعَلَ لَعْنَتُهُ
وسیلتن الی ابیہ او احد من الصحابہ. یہ علامہ ابن کثیر فرمانے ہیں، آپ فرمانے ہیں جڑے علماء یزید تے لعنت نہیں نہ بھیج دے، وہ پتہ کس وجہ نہ لعنت نہیں بھیج دے؟ انہوں نے ڈر رہے کہ رافضی امیر معاویہ تے لعنت نہ کرنی شروع کر دیں. انہوں نے ڈر رہے کہ جناب صحابہ تے لعنت نہ شروع ہو جائے، وارنا رب کعبہ دی قسم ہے ہاتھ کھڑا ہے فاروقی دا. ملک نثار صاحب ریکارڈ کر رہے نے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اہل سنت دا کوئی امام یزید دے بارے چ نرم گوشہ نہیں رکھدا، یزید دے بارے چ دل دے اندر ذرا بھی انہوں محبت نہیں. اہل سنت دے سارے اماماں نو حسین نال پیار ہے، حسن نال پیار ہے، حسین دے بچیاں دے غلام نے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیت، 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 یزیدیت. توجہ حضرات، تانوں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، تانوں گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یزید دے بارے چ نرم گوشہ میں تانوں کھل کے گل دسنا، سنو. یہ میرے ہاتھی قرآن ہے، باب خادم نے سانو دسیا ہی ہے. وہ منڈے ہو حسینی ہو جاؤ. حسینی بندہ بنتا کدوں ہے جدو ڈر ختم ہو جائے. سمجھ آئی گل؟ اینا رگا چ خون ہاشمی ہے. میں مار تے سکدا وا، سینے تے گولیاں تے کھا سکدا وا، لیکن جیندے جی حسین دا دامن نہیں چھڑ سکدا. تے انہوں ایک پاسے کھڑا کرو، انہاں ساریاں دیاں سنداں ایک پاسے تے اودی سند نہیں سمجھے. توجہ ہے؟ اودی سند، اودیاں سنداں ایک پاسے. جے اتنے پڑھے پڑھائے نو نہیں پتا چلیا کہ حق کدھر ہے، 35 سال پہلے حق وال سائیں یا ہن حق والا، تے ہر چیز پیراں نو نہ دے چھڑیا کرو، قرآن و حدیث تے فکر کریا کرو. عقیدے دا امام تہاڈا احمد رضا بریلوی ہے. بس روحانیت جتھوں مرضی لیو، فیض جتھوں مرضی لیو، دعاواں جتھوں مرضی لیو، عقیدہ نہ لینا. عقیدہ لینے تے بریلوی دے در تے چلے جانا. اور جناب تاجدار بریلوی امام احمد رضا تو آنو سدھا مدینے پہنچا دے گا. کھل کے بولو یار سبحان اللہ. توجہ حضرات، ہن جڑے مولوی اے بیان کر دے امام علی مقام بڑے مظلوم ہوندے سن، وہ جناب خط لکھے تے خطاں دی وجہ تو آگے امام کربلا پہنچ گئے نے. پھر امام جدو کربلا پہنچے نے، یزید نے بڑا ظلم کیتا ہے. میں کیا تیرے پیر نو عرشہ نظر آن دیئے، تیرے پیر نو تیرا پتہ ہے کہ منڈا ہونا یا تی ہونی ہے، تیرے پیر نو پتہ ہے تیرے منڈے نو نوکری لبنی نہیں لبنی. اوہ ظالمہ، جڑا پیران دا پیر حسین ہے، جڑا پیران دا پیر حسین ہے، وہ خطہ پیچھے بھول گیا. یار گل سنو ہے اے جب راگ لا کے تے شیعہ والے رافضیاں والے ساڑیاں صفحہ دے اندر حسین نو مظلوم بنا کے پیش کردے نے. حق تے یہ بھی کوئی نہیں جے. تحقیق کر کے بیخ لو، جے فاروقی دی گل غلط ہوئے رب کعبہ دی قسم اتھے گردنی مارو چھری. توجہ ہے؟ میرے امام علی مقام دے غلاموں، حسین مظلوم نہیں. مینو تے کربلا سمجھی ادو آیا ہے جدو امیر المجاہدین نو 3 بادشاہاں نال لڑدا ویکھیا ہے. اس تو پہلے مینو بھی نہیں جے سمجھ آیا، حسینیت بھی سمجھ نہیں آئی میں نے اس تو پہلے.
مینو حسینیت اس ویلے سمجھ آئیے جس ویلے میرے باب خادم نے ایک بادشاہ دا مقابلہ کیتا ہے، سینہ تان کے کیتا ہے، دوسرے دا مقابلہ کیتا ہے، سینہ تان کے کیتا ہے، تیسرے دا مقابلہ کیتا ہے، سینہ تان کے کیتا ہے۔ میرے بابے نا میرے بابے دا موقف کیسی، میرے بابے دا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی موقف سی۔ اور تسی سمجھو کہ میں گل میرے بابے نو لوکاں نے کیا جی سیٹاں لے لو، یہ سیٹ دے دیاں گے، بابے نے کہو اقتدار نہیں چاہیے دین تخت چاہیے۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے، کیا اج بھی بات ہے، ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے، کیا اج بھی بات ہے، ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ یار آج تواڈے نعرے دے اندر مینوں سستی نظر آندی، میرا خیال ہے جدوں دے میٹر کٹے گئے نے جذبہ خراب تے نہیں ہویا؟ تواڈے بچیاں دا بھی نوکر ہاں، توجہ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ خطیب جدوں ممبر تے بہندا ہے تقریر کردا ہے، وہ جدوں آواز کردا ہے اسی کہندے ہیں بڑی سونی آواز ہے، کمال کر چھڈیا حضرت۔ میں تے بستر چھڑ کے آ گیا، آج بستر بن چھڑے نے۔ یار جدوں تو پیچھے تساں علم چھڑ کے دین چھڑ کے شریعت چھڑ کے آوازاں پیچھے ٹر پے جے نا تے یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا جی۔ اگر تسی جناب محترم آکھو نہیں سر ہونی چاہیے، اشعار ہونے چاہیے، بس اور کوئی نہیں، اے شے ہونی چاہیے، تو پھر نبی پاک جدو تشریف لے آئے سن اس ویلے جہالت کیا کم سی؟ حضور نے کیوں پڑھے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم؟ ان چیزاں جو سنیوں نکلو، علم نال وابستی رکھو، علماء دیاں جدیاں جو بیٹھو، علم سنو، عقیدہ سنو، قرآن حدیث سنو۔ جس بندے نو کلمہ سمجھ نہ آئے، جس بندے نو ضروریات دین سمجھ نہ آئے، انہوں میاں صاحب دی معرفت تک گلاں کیویں سمجھ جان گی؟ انہوں سلطان العارفین دے معرفت تک کلام کیویں سمجھ ہی جائے گا؟ سنیو سن لو، حسین اور حسینیت، اہل بیت اور صحابہ، سنیو یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام ہوتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ میرا باپ بھی حسینی ہے، میرا دادا بھی حسینی ہے، میری اماں بھی حسینی ہے اور میں بھی حسینی ہوں۔ اور ضروریات دین دے مسئلے تے علم دی تے انہاں باس دی کی ضرورت ہے؟ اتنی جرأت دی کی ضرورت ہے؟ اللہ واہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ جب محبت آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ اور کیوں حضور دی وجہ نال توجہ ہے۔ میں دو گلاں کیونکہ تہاڈا ذوق ہے مڑ مستانہ عباس صاحب میرے حال ویکھی جاندے، یہ اتھوں بھی ماشاءاللہ فون تے پوچھتا رہتا ہے فروغی صاحب ہے گئے یہ ٹر گئے، نہیں سمجھے گا۔ لیکن تنویر صاحب دیاں محبتاں اپنیاں، اعظم صاحب دیاں، انہیں میری خاطر اپنا پروگرام اگے کیتا، اللہ انہاں دی عظمت۔ میں اپنے مسجد جمعے میں سچی گل کر رہا ہوں، میں اپنی مسجد والے نو کیا، میں کہو میرے پیر صاحب دے بھائی فوت ہو گئے نا، جمعے نو جنازے تے جانا ہے، تو میری مسجد والے کہنے لگے 5 کلومیٹر دور تو لوگ چل کے جمعے جاندے ہیں، کہ تو نہیں ہوئے گا تو پریشانی ہوئے گی انہوں نے، تو تم فرض کفایہ ہی ہے نا، نہیں سمجھ، فرض کفایہ ہی ہے نا، کی ضرورت ہے جان دی؟ لیکن تھوڑی مسجد انتظامیہ دے وہ بندے جنہوں نے کیا کوئی گل نہیں، جدو مدرسے تیرے دا لینٹر پہ آتے آ جائیں اسی ادو محفل کرا لائیں۔ ہوں توجہ عزیزان گرامی توجہ فرماؤ،
تہاڈا تھوڑا جہا ذوق پورا کرنا چاہنا وا، اسی حسینی ہاں، اسی جناب اہل سنت دے جتنے اکابرین نے سارے حسین نال نے، کوئی یزید دے بارے چ نرم گوشی نہیں رکھدا، اگر کوئی یزید دے لعنت نہیں کردا ایدا اے مطلب نہیں کہ وہ یزید دی محبت کردا ہے یا یزید دی محبت او دے دل وچ نہ، بلکہ ایدا مطلب ہے کہ وہ اپنے تقوی دی وجہ تو یزید دے لعنت نہیں کر رہا وے، لیکن جنہاں نے کیتی ہے ساڈے اماماں نے انہاں تے کوئی حد جاری نہیں کیتی، کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لایا، کوئی جناب محترم انہاں تے کسی قسم دا فتویٰ نہیں لایا۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، حضور نال پیار کرو، حضور دی آل نال پیار کرو۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ماں، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا، دوسرا بولو آل۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دوسرا آل۔ تے اس طرح پیار کرو تسی حضور دی آل نال نسبت نو سامنے رکھ دے ہویا جس طرح اللہ نے پیار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نال۔ اور کہ میں پیار کیتا سناؤں، مولد العروج کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ دا دور سی، موسیٰ کلیم اللہ دے دور اچنا انہاں دے امتیاں بچوں ایک بکریاں چران آلا چراوا، وہ روندہ روندہ آیا، آن کے آکھن لگا حضور کوئی بندے سن لمبے لمبے قد آلے اچھے چوڑے سینے آلے، انہوں نے میں نے ماریا بھی ہے تے میریاں بکریاں بھی کھو لی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے جلالی نبی سے آپ نے بڑا جلال آئے، فرمایا یار اے ایڈا ظلم تے اتے ظلم، ایک تے مال دا نقصان، بھئی بکریاں کھو کے لے گئے، وہ تو پھر ماریا بھی نہیں، بھئی چلو بکریاں لے کے جاندے تے لے جاندے، مار دیتے نا، اور جدو بکریاں لے گئے تے مارے نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے جلالی نبی سن، آپ جلالی چاہے نا بدعا کرن لگے، اللہ نے فوراً جبریل کلیا، جا جبریل میرے کلیم نو روک، انہوں آنکھ بدعا نہ کرنا، بکریاں جنیاں چاہی دیا نے پہلے ہمیں دین والا میں سا تو منہ منگ میں ہور عطا کر دیاں گا، کھل کے یار درس۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے جناب جدو جناب جبرائیل علیہ السلام دیا گلہ سنیا، موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا، اللہ دی بارگاہ آوزاری شروع کر دیتی، یا اللہ تو چورا نال تے کدے نہیں ہو سکدا، تو ظالمہ نال کدے نہیں ہو سکدا، تو ظلم کرن والے نال نہیں ہو سکدا، اوہ ڈاکے دین والے نال نہیں ہو سکدا، یا اللہ میں بدعا چورا نو کر رہا سا، ظالمانوں کر رہا سا، یا اللہ ظلم کرن والیانوں کر رہا سا، پروردگار تو میں نو روکیا کیوں ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے کلیم نو دس دے، اے کلیم جنہاں نے ظلم کیتا ہے، جنہاں نے بکریاں لے کے جناب کھو کے لے گئے نے، میرے کولے نہ واسطے کوئی رحم نہیں، پر اے جس قبیلے دے اندر نے او قبیلہ میرے یار دا ہے۔ توجہ ہے حضرات، اور ذرا سنو، موسیٰ کلیم اللہ آکھن لگے مولا میں تے بدعا انہاں نو کرن لگا سا، فرمایا تینوں پتہ نہیں انہاں دے قد ویکھ، اچھے چوڑے سینے ویکھ، یہ اس قبیلے دے وچوں آئے نے جس قبیلے دے اندر میں اپنا حبیب کلنا ہے۔ تے جب موسیٰ تو آج انہوں بدعا دے دیتی نا، کل میرے محبوب دے شریکہ نے آکھنا ہے
کہ حضور اس قبیلے میں پیدا ہوئے جس قبیلے کو موسیٰ نے بد دعا دی تھی، تو موسیٰ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، بکری مانگ، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، مگر جس قبیلے میں میں نے اپنا حبیب بھیجنا ہے ادھر بد دعا نہ کرنا۔ اے رب دا کرم اور رب دی محبت حبیب نال نہیں سمجھ آئی؟ بولو سبحان اللہ۔ اے رب دی محبت ہے۔ تسی جڑا بچہ انہیں سوال پوچھے ہے، یہ دا جواب بے وے کہ دیکھو بھائی، ایک یہ جڑی گل ہے نا، جڑا سوال کہ یزید کو اتنا ہی برا کہنا چاہیے جتنا ہی برا ہے، یہی سوال بچہ کی تھی۔ سنو بس ٹھیک ہے، گل لے وے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ نے یزید تے کفر دا فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو۔ ہاں جی، انہوں نے کفر دا فتویٰ دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار آپ نے فرمایا یہ تے کی حد جاری کرا، یزید نے جے اگر امام علی مقام دی جی قتل انہیں کیتا ہے تو پھر جتنیاں مرضیاں حداں جاری کرو، یزید دا ظلم اس تو بھی بڑا ہے۔ بے شک نہیں سمجھے گا؟ امام نے سکوت فرمایا نا۔ جی جی سکوت فرمایا، لیکن یہ وجہ یہی جو محبت یزید اچ نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک۔ ہاں جی، محبت یزید اچ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جے اگر انہیں امام علی مقام دے قتل دے وچ یہ ہاتھ ہیں تے پھر حد جاری کرا تے حد دی توہین ہے، یزید اس تو بھی بڑا لعنتی ہے، اس تو بھی بڑا لعنتی، اس تو بھی بڑا۔ جدو دیکھو یار تو انو رب قرآن ہی چاہتا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور دی آل نال محبت تے مودت ساڑھے تے فرض نہیں ہے، قرآن ہی چاہے نا، واجب فرض۔ حضور دی آل نال محبت نہیں تے پھر ساڑھا ایمان ہی نہیں، تے پھر نبی پاک دی آل دے دشمنہ نال ایک قطرہ بھی میرے کلیجے دے اندر، ایک ذرہ بھی میرے کلیجے دے اندر، ایک ذرہ بھی کوئی محبت نہیں، اللہ اس ویلے میرے سینے نو پاش پاش کر دے وے جدو حسین دے دشمنہ دا ایک ذرہ بھی آوے۔ مگر یاد رکھیا جے حضور نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہاں، آل چھوڑ کے جا رہے ہاں، فرمایا قیامت تک قرآن نال وابستہ رہا جے، میری آل نال وابستہ رہا جے۔ سمجھے؟ اور ایک حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی حدیث پاک کہ جڑا اودے تے سوار ہو گیا بچ گیا، آج سوار ہو جاؤ حسین دے عشق دی کشتی تے۔ چھڑو یار کشتیاں گلاں پہ کر دے، کشتیاں گلاں پہ کر دے جے۔ یزید نے جن ابن زیاد کو کیوں نہ قصاصاً قتل کیا، گرفتار کیوں نہ کیا؟ یزید نے مکہ میں ظلم کرنے والوں کو، مدینہ میں ظلم کرنے والوں کو، اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو، مکہ اور مدینے کے ظلم سے پہلے جو کربلا میں ہوا انہیں پکڑ کر گرفتار کیوں نہ کیا؟ قصاص کیوں نہ لی؟ کیوں نہیں پکڑا؟ ان چیزاں تو پتہ لگتا ہے دال وچ کالا کالا ہے، تھوڑا کالا نہیں پورا کالا ہے۔ ہاں جی تھوڑا نہیں پورا کالا ہے۔ یزید دا حق بندا سی نا، جس ویلے امام علی مقام اور آپ دے نال باقی سر او دے سامنے آئے سن تے چیخ اٹھتا، فوراً انہوں نے گرفتار کردہ۔ بلکہ اے روایتاں بھی کتاباں دے اندر موجود ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نو پڑھو کہ ابن زیاد یزید تے لعنت بھیجدا رہے،
کہ اللہ لعنت کرے یزید دے کہ یزید دے حکم تے حسین دا قتل ہویا ہے ساڑھے کولوں اور آج دنیا ساڑھے تے لعنت پہ ہی بھیج دی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو راہ جاندیاں جدہ دل کردہ کوئی مار دے وے موت قبول ہے، مگر ساڑھا دامن ساڑھے ہاتھ حسین دے قدمہ وچن۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھڑا کرے، کھڑا کرو۔ ساڑھے دل بھی یزید دے بارے کوئی محبت، کوئی محبت، کوئی محبت، کوئی محبت نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی تو پتہ کرو نا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ میں ذرا گل کھولن لگا، وہ تحریک لبیک والے منڈے غور نہ سننا۔ اے جن نے ختم نبوت تے ڈاکہ پایا ہون پھر نہ دھو کے یہودیاں دے پانی نال عیسائیاں دے صابن نال تے امریکہ سارے بچے قربان کر چھڑے، شریعت دا دامن نہیں چھڑیا۔ یزید دین میں غلو کرنا شروع ہو گیا تھا، حتیٰ کہ امکان یہ تھا کہ لوگ دین مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیں گے اور حدود اللہ ان کا جو جناب محترم خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، حسین نے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، نظام مصطفیٰ کو بچایا۔ مبلغ صاحب ہیں، یہ مفکر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، اسی انہوں ممبر تے بٹھا چھڑ دے ہاں تے جدوں حضرت صاحب دا بوتھا دیکھو، حضرت صاحب دے کپڑے دیکھو تے یہ کپڑے تے شریعت والے بھی نہیں، داڑھی نو بلیڈ نال فارغ کر رہے ہیں۔ حسین نے کم نہیں کیتا، پھر سنت نو مٹان والا حسینی نہیں ہو سکتا، سنت نو اپنان والا حسینی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ او دے جرم دے اندر ساڑیاں لانتاں نال قیامت والے دن تخفیف نہ ہوئے، کمی نہ ہوئے۔ اور دوسرا ہے کہ بعض فقہا صوفیاء لعنت شخصی دے قائل نہیں، یزید دے بارے چلے سنت اکابرین ہر دور دے اندر کچھ سکوت اختیار کر دے گے، کچھ لعنتاں کر دے گے، اور ایک نے کفر دا فتوہ دیتا مگر یزید دی حمایت نہیں۔ اگر غلامی دا پٹا گلے چ پایا ہے اہل سنت نے تے حسین دی غلامی دا پٹا پایا ہے۔ شریعت سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت فہم سمجھ آئے۔ عبداللہ ایک روایت میں انہ دی گل تے سنا دینا، تقریر ختم کرن لگا سا پھر ناراض ہو جان گے، چلو سنا دینا۔ ٹائم ہے، جڑے تھک گئے ہوتے او بس کر، او بس کر دے ہوتے، جڑے نہیں تھکے وہ بولو سبحان اللہ۔ توجہ، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں خط لکھیا، کس نے؟ یزید نے، کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر دی بیعت نہیں سی کی تھی۔ کی نہیں سی کی تھا؟ بولو بولو، بیعت نہیں سی کی تھی۔ سنو میں عبارت پڑھن لگا۔ یزید نے خط لکھیا، انہیں آکھیا تساں عبداللہ بن زبیر دی بیعت نہیں کی تھی، تسی میری بیعت کرو، میرے بارے چ لوکاں نو جمع کرو، کٹھیاں کرو کہ میرا ساتھ دین۔ اتھے جواب دیتا ہے نبی پاک دے چچا ذات ویر نے، جیڑا حضور دے ویر دا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تیرا میرا ہونا چاہیے ہے۔ ویسے تقریر میں ختم کر رہا سا، میں صبح 11 بجے پنڈی خطاب کرنا ہے تے او جس گھر میں خطاب کرنا ہے نا انہاں دی بچیاں بھی میرے کول پڑھ رہی ہیں، انہاں دے بچے بھی میرے کول حفظ کر رہے ہیں۔ گل سمجھ آئی؟ بچے بھی بچیاں بھی میرے مدرسے حفظ کر رہے ہیں، اور میرے نال ہوتا
بڑا گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے جی میں ستوں کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی پا دیتا ہے. سمجھ آئی کیا نا؟ توجہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یزید دے خط کا جواب دیتا ہے، وہ پڑھن لگا. اما بعد فقد جانی کتابک فاما ترکیبی تبن زبیر فواللہ ما ارجو بذالک بارکا ولا حمدک ولکن اللہ الذی ینوی علیہم وزعمت انک لست بناس بربی فآحیس ایوہ الانسان برکا منی فانی حابس عنک بر وسلت ان احبب الناس الیک وابغضهم وآخذونهم لابن زبیر فلا ولا سرورا ولا کرامت کیف وقد قتلت حسینا وفتیان عبد المطلب مصابیح الہدا ونجوم الاعلام غادرتهم خیولک بعمرک فی سعید واحد بنی زملین بالدماء مسلوبین بالعراء مقتولین بالزماء المکفنین ولا مستور تصفی علیہم الریاح وینشا بہم ارجل بطاہ حتی اتاہ اللہ بقوم لم یشرکو فی دمائہم کفنوہم واجنوہم وبربی بہم لا تعذرت واجلست مجلسک اللذی جلست فما انسا من الاشیاء فلست بناس اترادک حسینا من حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حرم اللہ وتسیر خیلا الیہ فما زلت بذالک حتی اشخصت الى العراق فخرج خائفا یترقب فنزلت به خیلک عداوتا منک للہ ولرسولہ ولأہل بیتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. کھل کے بولو. اما بعد او یزیدہ تیرے خط دا جواب دین لگا ماں مینو تیرا خط ملیا ہے تو آندے کہ میں فاما ترکیبیاتا تبنی زبیری فواللہ ما ارجو بذالک بارکان. کھل کے بولو. فرمایا کہ تو جناب عبداللہ بن زبیر دی بیعت نہیں کی تھی تو جناب میں بڑا خوش ہویا ماں. انج کر تو ساڑھے نال کھڑا ہو جا، ساڑھے نال کھڑا ہو جا، ساڑھے نال کھڑا ہو جا. لوکاں تیار کر جیڑا کوئی یزید دے خلاف بولے انہوں بھی او دا ذہن صاف کر. اے عبداللہ بن عباس بڑے مال دیاں گے، بڑا سونا دیاں گے، بڑی تجارت بڑا کچھ دیاں گے. ہن توجہ فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی فرماندے نے، آپ کی فرماندے نے فرمایا او یزیدہ، او یزیدہ، او یزیدہ تو حسین دا قاتل ہے، تو حسین دے بچیاں دا قاتل ہے، تو نبی دی آل دا قاتل ہے، تو حسین دے قافلے والیاں دا قاتل ہے. تو سوچ کے میں سکیا ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر دا بیعت نہیں کی تھی تے تیری حمایت کرانگا. اگر میں ادھر بیعت نہیں کی تھی تو سوچ کے میں لے آئے. اوے دشمن اہل بیت سنو. فنزلت بی خیلک عداوتا منک للہ ولرسولہ عداوتا منک للہ ولرسولہ ولأہل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. جی انہوں سمجھ نہیں آئی نا عبداللہ صاحب، پھر
دعا ہی کر سکتے ہیں. مینوں بھی اللہ سمجھتا فرمائی سارے نو سمجھتا. لیکن توجہ، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اوے اہل بیت دے قاتلہ یزیدہ، عبداللہ بن عباس تیرے نال نہیں ہو سکدا، تینوں تے بندیاں دی پہچان ہی نہیں. اوے تینوں تے بندیاں دی پہچان ہی نہیں، پھر بندے تے بندے رہے، تینوں خون رسول دی پہچان بھی نہیں رہی. اوے تینوں خون مصطفیٰ دی پہچان ہی نہیں رہی. پھر او شان وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں ایک مولوی صاحب نے کیا میں تطہیرہ سیگا کیڑا ہے، تو مولوی صاحب پہلے تے بہت ہی تنگ کرن لگے روٹی کھانے ایک جلسے، تو جس ویلے میں کیا تطہیرہ سیگا کیڑا ہے، مولوی صاحب چپ ہو. میں کہ پھر ایویں زور لاندے ہو، جو میں بھی چپ کیتا تھی تسی بھی چپ رہو نا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تطہیرہ مفعول مطلق ہے. تے عبداللہ بن عباس فرماندے ہو یزیدہ اوہ تینوں وَيُطَهِّرَكُمْ بھی سمجھ نہیں آیا تے تطہیرہ بھی سمجھ نہیں آیا، اوہ مفعول مطلق بھی سمجھ نہیں آیا، اتنی بڑی قید بھی سمجھ نہیں آئی. تے سن مینوں پتہ ہے تو نبی دی آل دا قاتل ہے، تو نبی دی آل دا دشمن ہے. ایک کدے بھی نہ سوچی عبداللہ بن عباس تیرے نال کھلوے گا. عبداللہ بن عباس جدو کھلوے گا یا کھڑا ہے یا عبداللہ بن عباس تے بچے کھڑے ہونگے، حسین نال کھڑے ہونگے، جناب علی اکبر نال ہونگے، علی اصغر نال ہونگے، امام زین العابدین نال کھڑے ہونگے. اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. میری 2 مہینے تو طبیعت خراب ہے مفتی صاحب، میں نو ایتھو درد شروع ہوندہ ہے تے ایتھے جاندہ ہے، اور میں ہن سفر کر کے آیا تے پائی عابد اپنا پائی ہے ایدے کار بیٹھا سن تے بڑی سخت تکلیف سی. بھائی اعظم نے گولی میں نو دیتی تے اس گولی نے جدو تک اثر رہا تے میں بھی تقریر کردہ رہا. ہاں جی تھوڑی گولی تو صدقے، ورنہ تے تھوڑی دیر بولنا سی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضور دی آل نال پیار کرو، حضور دے اصحاب نال پیار کرو. بے ادب بندے نو نہ سنو، نہ دے کول بیٹھو، اے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا. با ادب لوکاں دی صحبت اختیار کرو. جڑے لوگ حضور دی آل نال پیار کردے ہون، اصحاب نو گالاں کردے ہون، انہاں نو ہی طلاق دے دیو. طلاق دا مطلب ہے علیحدگی اختیار کر. بندے صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت نال بغض کردے ہون، انہاں تو بھی اپنے آپ نو جدا کر لو. ایویں حسینی ہو جاؤ جیویں داتا علی اجویری حسینی نے. سمجھیں یہ تے کشف المحجوب اٹھاؤ نا داتا صاحب دی، داتا صاحب نے یزید دے متعلق او دے اندر بھی لکھے ہے، اور آپ نے فرمایا ہے یزید فاسق فاجر بدبخت ہے. پڑھ کے دیکھو میرا داتا علی اجویری بھی حسینی ہے، سمجھئی میرے علی بھی حسینی ہے، سمجھئی سلطان العارفین بھی حسینی ہے، امیر المجاہدین بھی حسینی ہے. سانوں کسے تے چنڈا اٹھا کے کسے تے پلیٹ فارم تے اشارہ کر کے آل اور اصحاب دا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ساڑھے وڈے سارے آل دے غلام تے اصحاب دے غلام ہیں. یہ جڑا تسی ستوں کے وچ آج چک چک کے نعرے مار دے ہو نا، یہ بوٹے تواڈے علامہ عمر صاحب نے نہیں لائے ہیں، تسی انہاں دی دعاواں دا صدقہ ہو. اس ممبر رسول تے میں جدو بہندا نا آ کے اللہ دی قسم کر کے کہنا میں اندروں کمداں. تو نہیں پتا باب عمر دی کی شان ہے. باب عمر دی کتاب چک کے دیکھو، باب عمر نے ایک واری نہیں 7 واری یزید تے لعنت کی تھی.
تے جے اگر کتاب وچ لعنت کیتی ہے تو پھر اس ممبر تے بہ کے بے حساب دفعہ لعنت کیتی ہوئے گی۔ اس واسطے حضور دی آل نال پیار، اصحاب نال پیار، انہاں علماء نال پیار کرو، انہاں علماء نال پیار کرو، انہاں دی محبت کرو۔ تسی مولوی نو دئی آواں 11ویں والے نو تے مندے ہیں، 11ویں والے دی نہ مندے۔ یہ کوئی رمال ہے، یہ رمال دے۔ میں ایک کتاب ہی پڑھیا ہے، ادھر دیکھو، اے جے گلے چ پا کے نا غوث پاک چادر اپنی بن کے تے جڑا مال اشرفیاں کچھ چیزاں لے کے چل کے علماء دے گھر دروازے تے دستک دے کے کہندے سن وہ دین دے خادموں اے تھوڑی جی خدمت تہاڈی لے کے آیا۔ ایک مرید نے پوچھا حضور بڑے بڑے امیر آندے تے تسی منصب تو نہ اٹھ دے، غریب اور یتیم آندے اتھوں ہی تسی انہاں دی خدمت کر دے ہو، تے علماء دی جا کے انہاں دے گھر جا کے دستک دے کے کر دے ہو۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں انہاں دے منصب دا، انہاں دے مقام دا، کہ اے ممبر رسول دے وارث ہیں، اے مصلی رسول دے وارث ہیں۔ تسی ساری رات نفل پڑھ دے رہو، صبح سارا دن روزہ رکھ لو، نبی پاک دے فرمان دے مطابق تواڈی مسجد دا امام عالم ساری رات بھی ستا رہے، اگے دن نو نمازاں پڑھدا ستا رہے، تے اُد دا سونا تے تواڈی عبادت برابر نہیں، او دا سونا تواڈی عبادت نالوں افضل ہے۔ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھن گے اور پچھوں پھر یزیدیاں والا کام کرن گے، جدے پیچھے نماز پڑھنی پڑھو، جدے پیچھے نہیں پڑھنی تو نہ پڑھ، پڑھ کے خراب نہ کر، نال نماز بھی پڑھیں نال بدخوئی بھی کریں، دو کام نہیں ہو سکتے، حسینی بندہ نہیں کر سکتا۔ مسجد بدل لو مگر پیچھے نماز بھی پڑھو تو بدخوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا عالم دین دی علم دی وجہ نال، مولوی ہون دی وجہ نال اگر کوئی توہین کرے گا او دے تے بڈھی طلاق ہے، او دے تے بیگم طلاق ہے۔ حضرت کعب اخبار فرماندے نے کہ سب تو افضل، سب تو اعلیٰ مال اوے جڑا علماء دی خدمت ہی دیتا جائے۔ لوگو اکھاں کھولو، شریعت تے پابند ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ، سچے حسینی ہو جاؤ۔ میں منگتو مولوی نہیں، میں الحمدللہ باب خادم دا شاگرداں تے سچا شاگرداں، کردار بھی میرا الحمدللہ استاداں دی جتیاں دے برابر ہے۔ 1.5 سال ہو گیا میں صبح تو لے کے شام تک حفظ دی کلاس بھی پڑھانا، درس نظامی دے 3 پیریڈ بھی لینا، پھر جناب ترجمے دی کلاس بھی لینا، 1 روپیہ بھی میرے تے حرام ہے۔ اور صبح 8 تو لے کے زور تو عصر، مغرب تو عشاء تک ہر روز 1.5 سال ہو گیا ہے فی سبیل اللہ بغیر تنہا تو اے ٹائم دین پڑھان واسطے وقف کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ امیر المجاہدین دسی۔ اور میرے مدرسے دا لینٹر نا، میرے مدرسے دا لینٹر کوئی اشتہار چھپا کے نہیں پیا، کوئی چندے دا ڈبہ میں نہیں جے بنایا، میں عقیدہ بنایا کہ اگر میرا ارادہ پکا ہے، سچا ہے، پختہ ہے، میری نیت صاف ہے، پھر رب اپنے دین دا کم آپ اپنے بندے بھیج کے کرائے گا۔ رب کعبہ دی قسم مخلص ہو کے بیڑ دی ضرورت ہے، مالک اس طرح نواز دینے بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس واسطے اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے، شریعت تا پابند بنائے،
وڈیاں دا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے۔ او ستو کی دے نوجوانوں، اپنیاں جوانیاں ستو کی دی بیوہ عورتاں اور یتیم بچیاں تے اپنی جوانیاں، اپنا مال، اپنی سوچ، اپنی فکر انہاں واسطے خرچ کرو۔ فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے، نفرتاں، کینہ، حسد، بغض، انہاں بیماریاں تو اپنی جوانی نو بچاؤ، داغدار نہ کرو، بلکہ سوچو تواڈے اس ایریے دے اندر کوئی یتیم ہے تے تواڈے ہوندیاں وہ کسے نو سوال نہ کرے، کوئی بیوہ ہے تواڈے ہوندیاں وہ کسے دے در تے نہ جائے، اگر کوئی غریب ہے تے تواڈے ہوندیاں وہ کسی اور پنڈ سوال کرن نہ جائے۔ اپنی جوانیاں، اپنا مال حضور دے فرمان دے مطابق حسینی بن کے خدمت خلق وچ گزارو، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، اللہ آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ آخرت ایک نعرہ حسینیہ لاؤے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 یزیدیت۔ اور یزید دے لعنت بھی کرو، لاؤ نہ نعرہ لاؤ، یزیدیت، لعنت یزید پر، کھول کے کرو، یزید پر، ہاتھ چو کے کرو، یزید پر۔ ہاں ذرا بھی نہ گھبراؤ، یزید دے نال ساڈا کی تعلق ہے؟ ہم تو غلام ہیں، نبی کی آل کے غلام ہیں۔ اور جنہ نے لبیک والے نال وفا کرنی ہے، دین تخت لے آنا ہے، او نعرہ لان، اس نعرے نو جھوٹا موٹا بندہ نہ لائے۔ جڑا یہ گل آکھے نا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یہ ترجمہ تے ویکھو نا لبیک یا رسول اللہ، تے بعد ہی پیچھو پتلی گلی ہو جائے حضرت ہم چلو تا ہم آیا، نہ نہ او نعرہ لائے جڑا عقیدے نال کہندا سونےاں تیرے دین تے جدوں بھی کوئی وقت آئے گا، تیری ناموس تے، تیری ذات تے میں حاضر ہاں، میرے بچے بھی حاضر ہیں۔ لاؤ نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما توفیقی الا باللہ۔